اب حرام سے عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کھانا اور پینا ہی حرام ہوا کرتا ہے، باقی تو سب چیزیں اور ہیں۔ یاد رکھیے کسی کا حق مارنا بھی حرام، یاد رکھیے جھوٹ بولنا بھی حرام۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس سے میلوں دور چلے جاتے ہیں، اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے قریب نہیں آتے اسے۔ کسی پر تہمت لگانا، کسی پاک باز انسان پر الزام لگا کر اس کو بدنام کرنا، یا آج کل یوں کہہ لیجئے کہ بغیر تحقیق کے کسی کی شناخت حاصل کیے بغیر سوشل میڈیا پر اس پر منفی تبصرہ کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ ہم تو اس کو لذت کی چیز سمجھتے ہیں کہ جی وہ پھر دوستوں کو بتاتے ہیں وہ فلاں بڑا صوفی بنا پھر رہا تھا، میں نے دیکھو اس کی جا کے وال کے اوپر کیا لکھ کیا ہے، اس کی ایسی کی تیسی کر۔ نہ ہمیں کسی کے بارے میں پتہ، نہ کوئی حقیقت سے آگاہی، نہ اس کے بارے میں ہمیں ماضی کا پتہ، نہ حال کا پتہ، نہ استقبال کا پتہ، اور ہم اس پر منفی تبصرے کر کے اس کو فخریہ اعلانیہ بتاتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ اپنی بہنوں بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہ دینا بھی حرام ہے، بالکل ایسے ہی حرام ہے جیسے شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، چوری حرام ہے۔ اس کو ہم حرام ہی نہیں سمجھتے، اس کو تو ہم نے رواج بنا رکھا ہے۔ وہ جی بیٹی کو ہم حصہ دے دیں ہماری ناک کٹ جائے گی، ہمارے تو باپ داداؤں نے نہیں دیا۔ تو باپ داداؤں کا کیا ہوا غلط کام آپ کے لیے حجت نہیں بن سکتا۔